زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ ذوالقعدہ کی 23ویں تاریخ بروز جمعہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں صحیح ڈھنگ سے اپنی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں میں نے ایام حج کی مناسبت سے مکہ المکرمہ کی چند فضیلتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پھر موجودہ حالات کی تناظر میں پچھلے ہفتے کی گفتگو ہوئی، اور آج پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اور آج دیار محبوب کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن مدینہ منورہ زادہ اللہ عزت و کرامہ کے عظمت و شان کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ مدینہ منورہ اور مکہ المعظمہ یہ دو ایسے عظیم الشان شہر ہیں، دو ایسی بستیاں ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کونین میں روئے زمین پر ان جیسی بستیوں جیسی کوئی بستی نہیں، کوئی شہر نہیں۔ اللہ نے جو مقام ان دونوں بستیوں کو عطا فرمایا ہے
روئے زمین پر کسی بھی بستی، کسی بھی مکان اور کسی بھی جگہ کو یہ مقام اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں چند بات عرض کرتا ہوں بطور تمہید کی، پھر اگلی گفتگو انشاءاللہ فضائل و مناقب پر ہوگی۔ ایک بات عقیدے کی سماعت فرما لیں۔ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور میں زمین کا جو حصہ حضور کے جسم نور سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ کل کائنات سے زیادہ، خانہ کعبہ سے زیادہ، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، حضور رحمت عالم جان عالم کل کائنات میں سب سے افضل، وصال کے بعد زمین کا جو حصہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ بھی حضور کی برکتوں کی بنیاد پر کائنات میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ المعظمہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ اختلاف ضرور ہے کہ شہر مکہ زیادہ افضل ہے کہ شہر مدینہ زیادہ افضل ہے۔ میں رات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بادشاہ اکبر کے زمانے کے یہاں کے عظیم الشان مجدد اور امام گزرے ہیں، جن کے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور جن کی بلبوتے اور جن کی کاوشوں کی بنیاد پر ہندوستان میں علم حدیث پھیلا، بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ 10ویں اور 11ویں صدی کے بہت عظیم امام ہیں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مجھے ان کی کئی کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، فارسی زبان میں اصلی کتاب ہے، اور 1934 میں پہلی مرتبہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ ترجمہ بہت پرانا قدیم ہے، اور قدیم اردو زبان، آپ پڑھیں تو شاید آپ سمجھ بھی نہ سکیں کیا لکھا ہے یہ۔ اردو کم، فارسی زیادہ ہے اس میں۔ اس کتاب کو آسان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میں نے نیت کی ہے کہ اگر کسی اور نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اس کو آسان سے آسان کر کے جدید طرز پر آسان اردو زبان میں اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بڑی عظیم الشان کتاب، تاریخ مدینہ پر اتنی زبردست کتاب ہے وہ کہ میں جب رات میں اس کو پڑھنے بیٹھا تو آنکھوں سے ہمارے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ والوں کے کلام میں، زبان میں بڑی زبردست تاثیر ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی کتاب پڑھیں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا آپ کو، ہم عام لوگ ہیں، مگر اللہ والوں کی کتاب پڑھیں تو پھر مزہ آتا ہے۔ ان کی باتیں مؤثر ہوتی ہیں، دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مقام پر بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کے دو گروہ ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مدینہ مکۃ المکرمہ سے افضل ہے، بعض علماء نے فرمایا نہیں، مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، تحقیق اپنی پیش فرماتے ہیں، اور دونوں علماء کی رائے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضور کا روضہ انور گنبد خضرا، جس میں حضور آرام فرما ہے، حضور کی تربت مبارکہ، یہ روئے زمین ہی نہیں، کعبۃ المعظمہ ہی نہیں، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اور پھر حضور کے روضہ انور کے علاوہ جو مدینہ منورہ ہے، خانہ کعبہ، اس سے افضل ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اور پھر اب دو چیزوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں باقی مدینہ منورہ مکۃ المعظمہ سے زیادہ افضل ہے۔ تب حضور کا مزار اقدس سب سے افضل، اس کے بعد خانہ کعبہ، کعبۃ المشرفہ، یہ مدینہ پورے شہر سے افضل، اس کے بعد پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے زیادہ افضل ہے۔ یہ پوری گفتگو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کا پرانا جو نام تھا یثرب اور اسرب تھا۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم نے اس کے نام منتخب فرمائے۔ مدینہ عربی زبان میں شہر کو بولتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ، عربی زبان میں مدینہ شہر کو بولتے ہیں۔ اور جب حضور مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی آپ نے،
تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا شہر، نبی کا شہر، یہ حضور کا نام ہو گیا۔ اس کے بعد مدینۃ النبی کو حذف کر کے النبی کو ہٹا کر اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ یعنی وہ شہر جو منور ہے، روشن ہے، تابناک ہے۔ اور یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ منور ہے، ذرہ ذرہ روشن ہے، پتا پتا روشن ہے، انسان تو انسان، وہاں کی جھاڑیاں بھی روشن ہیں، وہاں کی گلی کوچے روشن ہیں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر بندہ مومن مدینہ منورہ سے سچی محبت کرے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں، اور کسی کے دل میں اگر حضور کے سرے سے محبت ہی نہ ہو تو مومن ہی نہیں۔ حضور کی محبت مدینہ منورہ سے محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور کی محبت مدینہ منورہ کی محبت پر موقوف ہے، کیونکہ حضور نے خود مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ، وہ شہر جو منور ہے، روشن ہے۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ بھی ہے، منورہ بھی ہے۔ اب آپ اس کو فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ منورہ کا معنی ہے روشن اور تابناک، اور منورہ کا معنی ہے روشن کرنے والا۔ تو مدینہ خود روشن بھی ہے اور روشنی فراہم کرنے والا ہے، روشنی عطا کرنے والا ہے۔ مدینہ خود روشن ہے، اور جو مدینے سے محبت کرے وہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ اپنے سے محبت کرنے والے کی دل کو بھی روشن کر دیتا ہے، دماغ کو بھی روشن کر دیتا ہے، بلکہ اس کے پورے وجود کو روشنی فراہم کر دیتا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ بھی ہے، منورہ بھی ہے۔ تو مدینۃ النبی اس کا اصل نام تھا، حضور کی ہجرت کرنے کی بنیاد پر، اور پھر بعد میں وہ صرف مدینہ رہ گیا۔ مدینہ تو شہر کو بولتے ہیں، اس لیے مدینہ کے ساتھ منور کا ٹائٹل لگایا گیا، مدینہ منورہ کہا گیا، تاکہ یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے بالکل ممتاز ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، اور لوگ سنتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ کسی عام شہر کی بات نہیں، یہ حضور کے مبارک شہر کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کا نام یثرب یا اسرب تھا، دونوں روایتیں یا کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، یثرب اور اسرب۔ اس کے بعد حضور نے اس کا نام طیبہ رکھا، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طیبہ، بے شک اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس شہر کو طیبہ نام سے موسوم کروں، اس کا نام طیبہ رکھوں۔ تو مدینہ منورہ کا نام طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے۔ اور آپ کو ایک حیرت ہوگی، شاید ایک نئی بات آپ سنیں، مدینہ منورہ کے بے شمار نام ہیں۔ ہمارے علماء نے تحقیق کر کے کتابیں لکھی باقاعدہ، تقریباً 100 نام ہیں مدینہ منورہ کے، ایک دو نام نہیں۔ اور مدینہ منورہ کا ہر نام مدینہ کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے۔ کسی شے کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ شے اتنی ہی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کائنات کا خالق و مالک، اس کے بے شمار نام ہیں، ہر نام اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم جو خلاصہ کائنات ہیں، پوری کائنات کے محبوب، اللہ نے ان کو سب سے عظیم مقام عطا فرمایا، ان کے نام تقریباً 1000 ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا 99 نام حضور کے ہیں، بعض نے کہا 100 نام ہیں، بعض نے کہا مزید تحقیق کا نہیں، 1000 حضور کے نام ہیں، اور حضور کا ہر نام حضور کی کسی نہ کسی عظمت اور کسی نہ کسی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی شے کے جتنے نام ہوتے ہیں اس کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو چند نام بیان کرتا ہوں۔ ایک تو نام مدینہ اس کا ہے، مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ، مدینۃ النبی، طیبہ، 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 یہ سب اس کے نام ہیں۔ شافیہ بھی اس کا نام ہے، ارض اللہ بھی اس کا نام ہے، ارض الحجرہ بھی اس کا نام ہے، فاضحہ بھی اس کا نام ہے، حبیبہ، محبہ، محبوبہ بھی مدینہ منورہ کے نام ہے، مقدسہ بھی اس کا نام ہے۔ اس طرح کے 100 نام ہمارے علماء نے بیان فرمایا جو مدینہ منورہ کے ہیں، اور ہر نام مدینہ منورہ کے عظمت و شان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور رحمت علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کو طیبہ کہوں، اس کا نام طیبہ یا طیبہ رکھوں۔ طیبہ پاسے، طیبہ اور طیبہ کسے کہتے ہیں؟ خوشبودار چیز کو طیبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں،
جس کے اندر خوشبو ہو اس کو توبہ، طیبہ اور طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو طیبہ اور طیبہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں مدینہ منورہ کی خاک میں، وہاں کی فضا میں ایک عجیب خوشبو ہے، اور وہ ایسی عجیب اور عظیم خوشبو ہے جو کائنات کی کسی بھی گرد و غبار، کسی بھی فضا میں نہیں، مگر وہ خوشبو ہم کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہم تو عام جیسے لوگ ہیں جو حضور کے سچے عاشق ہوتے ہیں، جن کے دل میں حضور کی محبت کا سچا چراغ روشن ہوتا ہے، ان کو مدینہ منورہ کی خاک میں ایسی خوشبو ملتی ہے جو خوشبو نہ کسی پھول میں ہے، نہ مشک و عنبر میں ہے، نہ کائنات کی کسی خوشبودار چیز میں ہے۔ وہ خوشبو اللہ والوں کو وہاں جا کے نصیب ہوتی ہے، اس لیے ان کا دل کہیں لگتا نہیں ہے۔ ان کو تو اگر روک دیا جائے وہاں جانے سے تو پھر وہ اپنے درد کا، اپنی کلفت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیر و مرشد استاد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ تشریف لے گئے مدینہ وہاں حج کرنے کے لیے، تو وہاں کے امام کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ لمبا قصہ میں اختصار انداز کر رہا ہوں۔ آپ کو روک دیا گیا اور مدینہ جانے سے آپ کو روکا گیا، اور آپ کو وہیں سے مکہ المکرمہ سے مدینہ انڈیا بھیج دیا گیا۔ ظاہر سی بات، ایک عاشق جس کے دل میں تمنا ہے محبوب کے دیار میں جانے کی، اس کو روک دیا جائے تو پھر کیا کرے گا وہ؟ حضور تاج الشریعہ نے اپنے رنج و غم کا اظہار فرمایا، اپنی حسرت کا اظہار فرمایا، اور ایک نظم لکھی، داغ فرقت طیبہ قلب مسمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ یہ آپ نے اپنے رنج و غم کا اظہار فرمایا۔ اور مدینہ منورہ ایسے عظیم بستی ہے کہ جس کی تعریف و توصیف میں ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کی تعریف و توصیف میں دنیا کی ہر زبان میں قصیدے اور نعتیں اور منقبتیں لکھی گئی۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے، اور جتنے کروڑوں کی تعداد میں قصیدے لکھے گئے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی کسی اور شہر کے حق میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ بلکہ حضور کی تعریف اہل محبت اس وقت تک کامل نہیں سمجھتے ہیں جب تک کہ حضور کی تعریف کے ساتھ حضور کے محبوب شہر مدینہ منورہ کی تعریف نہ کر لی جائے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مسمحل جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی چونکہ فضا میں خوشبو ہے، اس کی ہوا میں خوشبو ہے، اس کے گرد و غبار میں خوشبو ہے، اس لیے حضور نے اس کا نام طابہ اور طیبہ اور طیبہ رکھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اربعہ میں سے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں جو آپ نے شاید نہ سنی ہو، معلومات نہ ہو، عام فہم باتیں جو عام طور سے بیان کی جاتی رہتی ہیں، وہ بھی میرے دماغ میں نے رات میں بہت مطالعہ کیا۔ میں نے کافی مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں پر اپنے مطالعے کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے۔ میں کوئی پیشہ ورانہ خطیب تو نہیں کہ رٹی رٹائی آدھے پون گھنٹے کی تقریر چیخو پکار کر کے بیان کر دوں، کوئی سٹنگ نہیں ہے۔ میں نے مطالعہ کیا ہے، دماغ میں ہمارے بہت سا میٹر ہے، میں اپنی انداز میں پیش کر رہا ہوں، جیسے جیسے مضامین آئیں گے میں پیش کرتا جاؤں گا۔ امام مالک یہ بھی جذب القلوب کے اندر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور امام مالک کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام محمد باقر کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، بہت پائے کے بزرگ، بہت پائے کے امام۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ طابہ طیبہ و طیبہ ہے، اس کے گرد و غبار میں خوشبو ہے، اور جو شخص بھی یہ کہے مدینے کی فضا اچھی نہیں، خوشگوار نہیں، مدینے کی خاک میں خوشبو نہیں، جو شخص یہ کہے تو بادشاہ اسلام پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے، اس وقت تک قید میں ڈالے جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ یہ ہے عاشقوں کا معاملہ، اور یہ ہے عشق و محبت۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کبیر کے اندر، جو امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب اور اسرب تھا، اس میں مادے کے جو حروف ہیں سا را با، عربی زبان میں جو بھی کلمہ ہوتا ہے اس کے کچھ پیور حروف ہوتے ہیں، مادے کے حروف ہوتے ہیں، اور وہی معنی
مادہ جہاں بھی ہوگا پایا جائے گا. سرب کا معنی ہوتا عذاب، فتنہ. اب یثرب کا معنی ہوگا وہ سرزمین جہاں فتنے ہوں، وہ سرزمین جہاں کے رہنے والے مصیبت میں گرفتار ہوں، جن کو سزا دی گئی ہو، جہاں بیماریاں ہوں. یہ ہوا یثرب اور اسرب کا معنی. حضور رحمت عالم جان عالم کے حوالے سے امام بخاری روایت پیش کرتے ہیں کہ مدینہ کعبہ طیبہ اور طیبہ ہے. اب اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر یثرب کہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 10 بار مدینہ 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 کے صدا لگائے. یہ اس کی سزا ہے. یعنی یثرب کہنے کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے؟ زبان سے 10 بار مدینہ کہیں تب جا کے یثرب کہنے کا کفارہ ادا ہوگا. اور دیگر بعض علماء نے لکھا ہے اور روایتیں بھی ہیں. مسند ابو یعلا کی روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جو جان بوجھ کر مدینہ کو یثرب کہے تو اس پر توبہ کرنا ضروری ہے. تو اس نے ایک عظیم الشان شہر کی جانب بیماریوں کو منسوخ کیا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مدینہ کی جو فضا تھی حضور کے تشریف لانے سے پہلے، اس میں بخار کی آمیزش تھی، اور مدینہ کے رہنے والے عام طور سے بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. وہ خطرناک قسم کا بخار ہوتا تھا اور بالکل وہ کمزور کر دیتا تھا. جب ہجرت ہوئی اور حضور مدینہ تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا، شدت کا بخار. اور حضرت بلال حبشی کو بھی بخار آ گیا، شدت کا بخار. اس وقت حضور رحمت عالم جان عالم دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے دل میں مدینے کی محبت کو ڈال دے، جس طرح مکے کی محبت ہے بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت دل میں راسخ فرما، اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے، اور یہاں کی بیماریوں کو جحفہ منتقل فرما دے. مدینہ منورہ کے بازو میں ایک بستی جحفہ تھی. جحفہ، جیم ہا فا، ہاں جحفہ. حضور نے فرمایا یہ جو بخار مدینہ کا ہے اللہ تو اس بخار اور اس بیماری کو جحفہ منتقل فرما دے. جحفہ مشرکین رہتے تھے، یہودی رہتے تھے. تو حضور رحمت عالم کی دعا مقبول ہوئی اور اس کی پوری فضا کو عظمتوں سے سرفراز کیا گیا، اور اس کی گرد و غبار کو شفا ملی، اور وہاں کی آب و ہوا کو ایسا عمدہ ایسا شاندار بنا دیا گیا کہ جس کو کہیں شفا نہ ملے مدینہ پہنچ جائے اس کو وہاں شفا نصیب ہو جائے گی. حضور رحمت عالم جان عالم کی دعا کی برکتوں سے وہاں کی فضا عظمت والی ہو گئی، شاندار ہو گئی، اور پھر صحابہ کا دل وہاں لگا اور صحابہ کی بیماریاں بھی دور ہو گئیں، بخار بھی ختم ہو گیا. پھر وہاں کی فضا سے اللہ رب العزت نے ان کو صحت و توانائی، طاقت و قوت سے بھی سرفراز فرمایا. حضور رحمت علیہ مدینہ منورہ سے ٹوٹ کے محبت فرمائے. روایتیں موجود ہیں کہ ایک غزوے سے حضور تشریف لا رہے تھے. جب مدینہ قریب آیا تو گرد و غبار اڑا. ایک صحابی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ گرد و غبار ناک کے اندر نہ جائے، منہ کے اندر نہ جائے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کہیں بھی گرد و غبار دیکھتے ہیں چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، ماسک لگا لیتے ہیں. حضور نے ان کو دیکھا تو کہا چہرہ کھولو، چہرہ کھولو، اور فرمایا مدینہ ہے مدینہ، اللہ نے مدینے کی گرد و غبار میں بھی شفا رکھی ہے. تم اس شفا سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس میں تو شفا ہے. اور خود حضور رحمت عالم جب مدینہ تشریف لاتے تھے، کہیں باہر سے تشریف لاتے تھے، جیسے ہی مدینہ نظر آتا تھا تو حضور تیز فرماتے تھے، اور تیزی کے ساتھ آپ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش فرماتے تھے. اور جب احد پہاڑ نظر آتا تھا تو آپ انتہائی وزن آخری جملہ بولتے تھے، ھذا جبل، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضور مدینہ تشریف لاتے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، یعنی جو گرد و غبار چہرے پر مدینے کی لگی ہوتی حضور اس کو کپڑے سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اور اس گرد و غبار کو جس میں اقدس پر ماں کر یہ فرمایا کرتے تھے یہ مدینہ ہے، اللہ نے اس کی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اس سے بھاگنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم اہل عشق و محبت کا یہ آج بھی عقیدہ ہے کہ مدینے کی گرد و غبار میں اللہ نے شفا رکھی، مگر وہاں کے جو موجودہ حکومت ہے ان تمام چیزوں کو نہیں مانتی، اور اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کو موضوع ضعیف کر کے بالکل رد کر دیتی ہیں. بلکہ اب حالات یہ ہیں، میں تو گیا 2018 میں جب حج کرنے، اس سے پہلے 2014 میں پہلی مرتبہ وہاں جانے کا شرف ملا، تو وہاں پر بس کے اندر پاکستان کے نوجوان وہاں مدینہ منورہ کی مٹی کے بنے برتن بیچ رہے تھے، خاک شفا کے برتن. اور میں نے بھی 10 ریال کا ایک برتن خریدا تھا، اور میں نے بہت دنوں تک پانی پہ، مگر پھر وہ کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، ایک حادثے میں ٹوٹ گیا.
آج بھی وہاں جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں ان کا اس حدیث پاک پر اس طرح کی تمام روایتوں پر مکمل اعتقاد ہے اور وہ چوری چھپے برتن بناتے ہیں مٹی کے، اور پھر خوش عقیدہ مسلمان جو یہاں سے پہنچتے ہیں ان کی بارگاہوں میں تحفتاً پیش کرتے ہیں یا قیمت لے کر ان کو مسلمانوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم سے کئی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مدینہ کی گرد و غبار میں شفا رکھی ہے، یہاں کی ہوا شاندار ہے، یہاں کی ہوا و فضا میں بھی شفا ہے اور گرد و غبار میں بھی یہاں اللہ نے شفا رکھی۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی ایسی عظمتیں ہیں جن کو ایک دو محفل میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اگر ہفتوں مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے جائیں تو فضائل مدینہ کے بحر ناپیدا کنار کے چند قطرے ہی پیش کیے جا سکیں گے، ان کی حقیقی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ایسی عظمتیں، ایسی سرفراز عطا فرمائی۔ 100 نام جو مدینہ منورہ کے ہیں، میں خود مجھے کچھ نہیں آتا ہے، اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ 100 ناموں میں سے اگر ہر نام پر میں گفتگو کروں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تک میں ہر نام پر اس کی عظمت بیان کر سکتا ہوں، اس کی فضیلت بیان کر سکتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے یہ نام کس وجہ سے، یہ نام کس وجہ سے، یہ نام کس وجہ سے ہے۔ ہر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، علت کیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہوں تو مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ تک بیان ہی کر سکتا ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی عظمت و شان۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی خاک کی قسم یاد فرمائی، میں نے بھی آیت کریمہ خطبے کے اندر پیش کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ آیت کریمہ مکہ المکرمہ کی زمین کے لیے بھی ہے اور خاک شفا مدینہ منورہ کی سرزمین کے لیے بھی ہے۔ جب تک حضور مکہ المکرمہ میں رہے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہاں بلد شہر سے مراد مکہ المکرمہ رہا، اور جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں اب یہاں پر بلد سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ کیا محبوب میں اس شہر مدینہ کی قسم کھا رہا ہوں، جب تک حضور مکہ المکرمہ میں تھے اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس شہر مکہ کی سرزمین نے آپ کے قدم کو چوما ہے۔ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تب ترجمہ یہ ہوا اے محبوب میں شہر مدینہ کی خاک کی قسم کھا رہا ہوں کہ اس کے زمین نے، اس کی خاک نے محبوب آپ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ حضور رحمت عالم کی قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ کے مقام حاصل ہوا۔ 10 سال تک حضور وہاں رہے ظاہری حیات کے ساتھ، وہاں کی فضا نے، وہاں کی گرد و غبار نے حضور کے جسم اقدس سے مس ہو کر برکتیں لوٹی ہیں، اور پھر حضور کا وصال ہوا تو جس سرزمین پر، جس مکان پر آپ کا وصال اقدس ہوا اسی مکان پر آپ کا روزہ تعمیر کیا گیا، اور آج صدیاں گزر گئی حضور اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ پورے امت کے حالات مشاہدہ فرما رہے ہیں، امت فریاد کرتی کہیں سے بھی، اگر وہ سچی عشق و محبت کے ساتھ حضور سے فریاد کرتی ہے تو حضور اپنی گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے اس کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس کی حاجت کو پوری بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یہ پوری کتاب کا نام میں نے ذکر کیا، اور یہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ الامام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی وہ معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے جس کا پوری وہابی دنیا میں، دیوبندی دنیا میں، بد مذہبوں کے یہاں اس کتاب کا نہ کوئی جواب تھا نہ ہے، نہ صبح قیامت تک وہ جواب دے سکیں گے۔ پوری 300 حدیثیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، تقریباً 100 آیات کریمہ ذکر فرمائی اس ٹاپک پر۔ آپ نے اس مسئلے کو ایسا حل فرما دیا ہے کہ اب قیامت تک سنی خوش عقیدہ مسلمان اس کتاب سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ حضور رحمت عالم 10 سال تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے، جو آپ نے زمانہ گزارا مدینہ منورہ میں، اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ دیکھیں سورۃ العصر 30 پارے کے اندر سب کو یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے محبوب آپ کے مقدس زمانے کی قسم، اے محبوب جس زمانے میں آپ سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس مقدس زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں۔ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو مومن ہو جائیں، نیکیاں کریں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں، صرف یہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ باقی محبوب آپ کے مقدس زمانے کی قسم دنیا کے تمام انسان، دنیا کا ہر فرد انسانی خسارے میں، گھاٹے میں۔ یہ قرآن مقدس کے اندر ہے، اس میں حضور کی عظمت و شان بھی بیان کی گئی، اور جس سرزمین پر حضور نے 10 سال ظاہری حیات کے ساتھ گزارے ہیں اس سرزمین کی عظمت و شان بھی اس کے اندر بیان کی گئی۔
اس لیے ہمارے امام نے کہا کھائے قرآن خاکی گزر کی قسم، اس کا فیپا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ المعظمہ کی عظمت تسلیم ہے، مکہ المکرمہ کی عظمت تسلیم ہے، مگر اللہ رب العزت نے حضور کے مزار اقدس کو اور مزار اقدس کے طفیل مدینہ منورہ کو اس سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہیں۔ کعبہ اگر دنیا کے تمام مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے اور ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز کعبہ و قبلہ ہے، تو کعبہ کی عقیدت کا مرکز کون ہے؟ اگر آپ عشق کی زبان میں پوچھیں تو کعبہ کی عقیدت کا مرکز خود گنبد خضرا ہے، حضور رحمت عالم کا روضہ پاک ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی غربت شامی، وحشت شامی غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، خوب آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، اور جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غوث سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو مدینہ منورہ کی جو فضیلت عظمتیں اس میں چھوٹے سے چند ذرات اور چند قطرات میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور ہم سب کو بار بار حضور کا دائرہ دکھائے، بار بار ادب و احترام کے ساتھ روزہ انور پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔